معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کی بہت بڑی عنایت اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ میں اور آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بارے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، آمین، دوسرا سٹیپ اٹھاتے ہیں، آمین، تیسرا سٹیپ اٹھاتے ہیں، آمین۔ صحابہ نے کوئی دعا تو سنی نہیں تھی تو پوچھ لیا ہے اللہ کے رسول، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، ہم نے کسی کو دعا کرتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کس کی دعا پہ آمین کہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور آپ پہ درود نہ بھیجے رسوا ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے خود کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، اللہ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا شخص وہ ہے، یہ میرے اور آپ سے متعلق ہے، اور میں اور آپ آج اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ کے فضل سے میں نے اور آپ نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے۔ اللہ ہمیں اس بد دعا سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل نے کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا وہ رسوا ہو جائے۔ میں محمد نے کہا آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بد دعا سے بچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اسی بارے میں موجود ہے، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ یہ دیگر حدیث اکٹھی کی جائے تو اس کا مطلب ہے اس شخص کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، رسوائی ہے۔ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے۔ اور رمضان کی غرض و غایت اور روزہ بذات خود ایک ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ڈھال ہے، اور یہ صرف ڈھال نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بہترین سفارشی ہے۔ روزہ سفارش کرے گا۔ انسان روزے دار ہو، آپ 30 دن کے روزے رکھتے ہو، آپ نفلی روزے رکھتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے، اس کے اندر سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے یہ جو فرضی عبادات رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوں گے، پورے روزے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے ہوں گے، قضا بھی اگر ہے تو اس کو بھی پورا ادا کر لیا، اور اگر توفیق ملی تو نفل کا روزہ بھی رکھ لیا، نہ بھی ملی فرضی روزہ صرف جو رکھتا ہے پوری زندگی، جس نے اپنے فرضی روزوں میں سے کسی ایک روزے کو بھی نہیں چھوڑا، اور اگر چھوڑا اس کی توبہ کی ہے، اس کی قضا کو ادا کر لیا، یہ لوگ ہیں، ان کا پروٹوکول یہ ہوگا، یہ کل قیامت کے دن جنت کے خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اس کا نام باب الریان ہے۔ اس میں داخل ہو جانے کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی اور کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ جنت کا ایک باب ہے، صدقے کا، ایک جہاد کا، ایک باب الریان ہے، تو حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا، اللہ کے رسول کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، اور رسول اللہ کی بات وہی ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر آپ انہی میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ ہمارا بھی یہ نصیب کر دے، ہماری بھی یہ قسمت کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، تمہارے پہ روزے کھانا پینا چھوڑنے کے لیے نہیں فرض کیے گئے، اللہ کی قسم تمہارے پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی بننا کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، خوف خدا میں محو ہو جاؤ، مستغرق ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گزشتہ چند خطبات پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اور آپ کو کہا تھا اگر موقع ملا تو اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ بندہ مومن کو ہمیشہ خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو اس کی حالت نزا میں پوچھا کیا حال ہے، کس وقت سے، کس لمحات سے نزا لگ چکی ہے، کن لمحات سے گزر رہے ہو؟ اس نوجوان نے صحیح حدیث ہے کہا اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم میں امید رکھتا ہوں اللہ کی رحمت کی، میں امید رکھتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں اپنے گناہوں سے. تو رسول اللہ نے اس وقت اس کو بھی اور امت کو خوشخبری سنائی، جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ نوجوان ڈر رہا ہے کہ میں گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں پکڑا نہ جاؤں، گناہوں کے پکڑنے کی گرفت کی وجہ سے جو بندہ ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے، اس کو پتا میں گناہ گار ہوں، ہر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ امید رکھے خوف کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے. رسول اللہ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کرتے ہوئے اس کے اوپر رحمت نازل کر دیتے. حضرت ابو درداء کی حدیث، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں یہ انسان کو بدعملی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور علماء کو بیان نہیں کرنی چاہیے. سب سے بڑے حکیم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان احادیث میں بدعملی کی کوئی شائبہ یا شبہ ہوتا تو رسول اللہ بتا کے ہی نہ جاتے، وہ رسول ہے. حضرت ابو درداء کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں. حضرت ابو درداء نیک آدمی ہے، آپ کو پتا ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو کوئی نیکی کا اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر بندہ جو مسلمان اور مومن ہے وہ تو ڈرتا ہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. تو حضرت ابو درداء کے ذہن میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آپ نے اس سوال کو مزید کھولا، یہ صحابہ کا امت کے اوپر احسان ہے. کہا ہے اللہ کے رسول اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے، اب سوال کا انداز دیکھیے، اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے، یہ انسانی فطرت اور طبیعت کے مطابق سوال، آپ سمجھے نہیں کہ انسان تو گناہ کرتا ہی ہے اور گناہ گار انسان بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اگر بندہ مومن ہو تو مسلم ہو. تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ بے شک وہ زنا کرے اور چوری کرے اور اس کے بعد مفہوم یہ اللہ سے ڈر رہے، اللہ سے ڈرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کے سوال کو اگنور کیا اور کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. حضرت ابو درداء بھی پھر سوال لے کے آگے، اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے، رسول اللہ نے پھر یہ آیت پڑھی تیسری مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو درداء کا، آپ سمجھتے تھے کہ شاید یہی آیت کافی ہے تفسیر کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن ابو درداء نے جب تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول اگر وہ چوری بھی کرتا ہو اور زنا بھی کرتا ہو اور خوف خدا میں مبتلا ہو جائے وہ بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو درداء ڈانٹتے ہوئے، تیرا ناک خاک آلود ہو، بے شک وہ چوری کرنے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائے جنت میں داخل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، لوگ بد عملی کریں. اس حدیث میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بد عملی کرو؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، اتفاقاً ہو گیا، شیطان کے وسوسے سے ہو گیا، اس گناہ کے بعد اللہ کا خوف چھوڑا نہیں ہے، پھر اس گناہ کے اوپر شرمندہ اور نادم ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا کہ میں نے اتنا سنگین نوعیت کا گناہ کر دیا، تو وہ بے شک اس نے جو مرضی گناہ کیا ہو، چاہے چوری حد کا گناہ، زنا حد کا گناہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فراموش کر چکے ہیں. رسول اللہ رب العزت ہمیں رمضان سے کم از کم یہ جو اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ متقی بن جائیں، اگر یقین مانیے اس رمضان میں ہم صرف تقوی اور خوف خدا ہی اختیار کر لیں اور کوئی نیکی اختیار نہ بھی کریں تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. میں اور آپ رسول اللہ کی اس حدیث کو بھول گئے. خوف خدا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کوئی خیال سوچتا ہے نیکی کا خیال سوچتا ہے تو اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے. جب عمل کرتا ہے 10 سے 700 سے ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے. صرف خیال سوچنے پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. پھر بندہ گناہ کا سوچتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کتنا کریم ہے. بندہ گناہ کا سوچتا ہے
اور گناہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں صرف یہ خیال آ جاتا کہ میرا ایک رب ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ نہ کرنے کے بدلے میں نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بتائیے، حقیقت تو پریکٹیکلی یا عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان نیکی کا خیال سوچ رہا ہے، چلو اس کی نیکی تو لکھی جائے، لیکن ایک بندہ گناہ کا پلان بنا رہا ہے اور صرف اس پلان کے اوپر عمل اس وجہ سے نہیں کیا کہ میرا ایک رب ہے، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ بھی گناہ کا خیال نیکی سے اللہ رب العزت نے بدل دیا، نیکی لکھ دی ہے۔ اور سبحان اللہ، امام ابن قیم اور امام ابن جوزی نے اس حوالے سے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ رقم کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے۔ پردے ڈالنے کے بعد ہر روز رات کو آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے اے جس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہو وہ بھی اور جس کے اوپر نہ بھی ہے گناہگار ہو بندے کوئی ہے جو توبہ کرے، یعنی پہلے پردہ ڈالا پھر اپنے بندوں کو پکار رہا ہے مغفرت کی طرف، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پھر اس مغفرت کے بعد اس گناہ کو مٹانے کے بعد اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، پھر اس گناہ گار بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے، پردہ ڈالتا ہے، پھر بندے کو پکارتا ہے معافی مانگ لے، پھر بندہ معافی مانگتا ہے تو اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے گناہ کیے تھے رجسٹر بڑے ہوئے تھے، ان گناہوں کے بدلے میں صرف اللہ کی طرف خوف سے متوجہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی بارگاہ میں آنسو گرانے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہ نہیں رہے، بلکہ لکھا جا رہا ہے اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے۔ یہ آپ کا اور میرا رب کریم ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی ان رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ ہماری ناکھا پلود اور ہم خائب و حاصر، ہم ناکام و نامراد۔ رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق کہ رمضان کا مہینہ آیا اور میں نے اور آپ نے اگر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، میں اور آپ سمجھے ہم نے رمضان کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کے فلسفے کو ہی فوت کر دیا۔ ہم نے اس سے بہت سے روزے دار پورا دن روزہ رکھ کے سوائے بھوک کے کچھ نہیں کاٹتے اور ساری رات یہاں پہ قیام کر کے سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں حاصل کرتے۔ کون لوگ ہیں کامیاب؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس روزے کی اصل غرض و غایت اور اس کے اصل فلسفے کو اور اس کے مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے اور اللہ کے بارے میں کہ اللہ دو بندوں کے بارے میں تعجب کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس تعجب کے اندر اعجاب بھی ہے کہ اللہ دو بندوں کے اوپر خوشگواری کا اور خوش ہوتے ہیں۔ کون سے دو بندے؟ ایک بندہ جو رات کو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان ہے، اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اللہ رب العزت فرشتوں کو، جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ بندے کو دیکھا ہے، اپنے کنبے میں تھا، اپنے قبیلے میں تھا، ریسٹ کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اٹھا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کے میں رب کے سامنے پیش ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ حدیث وہی ذہن میں رکھنی ہے، یہاں پہ بھی وہ اس چیز کی امید رکھ کے، تما رکھ کے جو میرے پاس ہے، یعنی جنت الفردوس اور میری رحمت، اور اس چیز سے خوف رکھ کے جو میرے پاس ہے، کیا؟ جہنم۔ اس سے بچنے کے لیے یہی اس حدیث کے بھی الفاظ ہیں، امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ صرف امید ہی کے اوپر زندگی بسر کر دی اور خوف خدا کا موجود نہیں ہے، عمل ضائع۔ اور صرف ہر وقت خدا کے ساتھ خوف کیفیت رکھنا اور یہ اندازہ ہی نہیں کرنا۔ اور دوسرا بندہ، اس حدیث کو بیان کر کے آگے بات کو لے کے جائیں گے، دوسرا بندہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر تعجب، اعجاب اور خوشگوار حیرت کا اظہار فرماتے ہیں جو بندہ دشمنوں سے لڑتا ہے اور اس کے لشکر کو شکست ہو جاتی ہے۔ جب لشکر کو شکست ہوتی ہے وہ بندہ دوڑنے لگتا ہے،
شکست کے بعد دوڑ کے دوبارہ لوٹنا جائز ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے میرے اتنے دوست شہید ہو گئے، لشکر کو شکست ہوگی، جتنا میں دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہوں پہنچا کے جاؤں گا، وہ بندہ واپس لوٹ آتا ہے اور ان سے لڑتا ہے اس امید کے اوپر. وہی دو باتیں کہ جو اللہ کے پاس موجود ہے اللہ اسے دے گا، اور جو اللہ کے پاس موجود ہے اس سے اللہ بچا دے گا، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم سے بچا دے گا. اللہ ان دو بندوں کے اوپر تعجب کا اظہار فرماتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں رب اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں. جب وہ میرا ذکر محفل میں کرتا ہے میں رب اپنی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور میری محفل فرشتوں کی محفل ہے، اور تمہاری اس محفل سے بہتر ہے تم بندوں کے سامنے رب کا ذکر کرو، میں رب فرشتوں کے سامنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. حضرت حنظلہ کا مشہور واقعہ، حضرت حنظلہ حضرت ابو بکر سے آ کے ملتے. یہ خوف خدا، امید اور رجا، یہ کفیات بندہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے. جس میں نہیں ہے وہ سمجھے کہ میرا ایمان مکمل ہے، وہ گمان باطل ہے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں اے ابو بکر میں حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر چونک اٹھے، حنظلہ منافق ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابو بکر میں تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا. کیا ہوا حنظلہ؟ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو رسول اللہ مجھے جہنم سے بچانے کے بارے میں جب بتاتے ہیں یا جنت میں جانے کے بارے میں جب بتاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت سامنے ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم سامنے ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جاتا ہوں، اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، تو وہ باتیں مجھے بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ باتیں اتنی متیقن نہیں رہتی. یہی کیفیت بندہ مومن کی آج بھی ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مجلس میں جاتے ہیں، جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں یا درس تدریس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں تو کیفیات اور ہوتی ہیں. یہی کیفیت حضرت حنظلہ بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ جو کیفیت تو نے بیان کی پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، کیونکہ ابو بکر کی بھی یہی کیفیت ہے. حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر اپنا یہ درد دل، خوف ہے نا اللہ کا ڈر ہے دونوں کو کہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا رہتا ہے، گھر جاتے ہیں تو تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے. رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ کو سارا ماجرا بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا سن حنظلہ، سن ابو بکر، میری بات غور سے سنو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہاری وہ کیفیت ایمان کی ہمیشہ رہے جو تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے تو اللہ کی قسم تمہارے بستروں کے اوپر فرشتے نازل ہوں، تمہارے رستوں کے اوپر فرشتے نازل ہوں اور تم سے مصافحہ لینا اپنا اعزاز سمجھے. بندہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی کیفیات ہے. ایک صحابی نے اس سے بھی اگر بات کھولی جائے تو ایک صحابی نے آ کے کہہ دیا اللہ کے رسول ہم کئی مرتبہ ایسے خیالات سوچتے ہیں کہ زبان پہ آنے سے اور لانے سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں. اور مراد آپ کو پتا ہے اس وسوسوں سے محدثین نے لکھا بھی تقدیر کا باب، فلاں کو کس نے بنایا، فلاں کو کس نے بنایا، فلاں کو کس نے بنایا، اللہ نے اللہ نے اللہ نے. پھر یہ سے خیال پیدا ہو جائے اللہ کو کس نے بنایا معاذ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ان وسوسوں کا خوف ہے، یعنی ان وسوسوں کو زبان پہ لانے کا، یعنی اگر تم دل میں محسوس کرتے ہو کہ ہم زبان پہ لے کے آئیں گے تو بڑی بری بات ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان ہے. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کئی مرتبہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ کیسا شیطانی وسوسہ ڈال گیا، اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید سے دور کرتا. تو بے ایمان ہو گیا ہے، اور یار داڑھی نہیں رکھی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور یار یہ کام نہیں کیا تو یہ کام کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور یار یہ نہیں کرتا تو اس کام کا کیا فائدہ ہے. بہت سے لوگ اللہ کی قسم حرام صرف اس ایک شیطانی وسوسے سے نہیں چھوڑتے، یار حرام کی کمائی میں میزش ہے، حرام ہے، یا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. بے شک
حرام کمائی کرنے والے کی عبادات اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے اوپر عبادات ساقط نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نماز کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، قبول کرے نہ کرے اللہ نے آپ کو مجھے بتا دیا حرام کمائی سے پلنے والے بدن کی عبادات قبول نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز پڑھنی ہی نہیں۔ اللہ کی قسم نماز پڑھتا رہے گا حرام سے بچ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ، یہ مغالطہ، یہ اتنا اہم باب ہے شریعت کا اور عقیدے کا، امید کا، اللہ کے رحمت کی امید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل کا وہ واقعہ اگر آپ کے سامنے آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کافر کو بھی اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ رحمت ابھی تک ظاہر کیا ہوا ہے، ایک حصہ رحمت اس دنیا میں نازل کیا، جس کی وجہ ہے ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، میاں بیوی سے، یہ جتنے محبت کے دوستوں سے، اپنے مقتدی نمازی، یہ جتنے بھی آپ کو محبت کے، اپنے آپ دیکھیں علماء سے محبت کے، یہ جتنے بھی رشتے رسول اللہ سے محبت کے، صحابہ کی محبت رسول اللہ سے، رسول اللہ کی اپنی گھر والوں سے، یہ جتنے بھی محبت کے سارے سلسلے ہیں، حتیٰ کہ چرند پرند کے اندر بھی جو جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں، اور باقی 99 حصے آپ کے اور میرے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے خاص رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رحمت کا بندوں کو پتہ چل جائے تو بندے چھوڑے کافر بھی جنت میں جانے کی امید لگا بیٹھے۔ تو میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ رحمت کی امید چھوڑتے ہیں۔ اس عظیم مہینے کے آ جانے کے بعد اور رحمتوں کے اعلان کے بعد بندہ رحمت کی امید چھوڑ دے، جی فلاں کرتے ہیں تو اس نیکی کا فائدہ نہیں، فلاں کام کرتے ہیں اسے، ہر نیکی کا اپنا وزن ہے، ہر برائی کا اپنا وزن ہے۔ آپ ساتھیوں کے لیے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ابھی آپ نے جب تراویح سے فارغ ہونا، آج یہ سسٹم میں اچانک کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، انشاءاللہ وہ ساتھی پہنچنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو درست کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے قدر اللہ ما شاء۔ تو بنیادی طور پہ آپ تمام احباب کے لیے قرآن و سنت اسلامک سینٹر نے ہر شخص کے لیے جو یہاں پہ آئے گا نمازی ہے، وہ اپنا نام لکھوا کر اپنے لیے قرآن پاک با ترجمہ با تفسیر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو قرآن و سنت اسلامک سینٹر کی طرف سے تحفہ ہے۔ جو ساتھی قرآن پاک لینا چاہتا ہے وہ لے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر کے بعد دروس کا سلسلہ ہے، تراویح کے درمیان یہ درس قرآن کا ہر روز کا سلسلہ، مختلف علماء کا آخری عشرے میں اعتکاف کا، سحر و افطار کا، جو ساتھی یہاں پہ رہنا بھی چاہے ان کے لیے سحر و افطار کا مستقل بندوبست 1000 افراد کا موجود ہے۔ تو آپ سب ساتھی رمضان کا نیکیوں کا یہ موسم بہار شروع ہو چکا ہے، تو نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اپنی بدن میں قوت اور طاقت پیدا کریں۔ اے اللہ ہم سب کو اس رمضان کے اندر نیکیاں کرنے کی، ان کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔